الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ایس پی اے نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ایک اور روزہ نصیب ہو گیا ہے۔ الحمدللہ سانسوں نے وفا کی ہے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کی اہمیت پر۔ ناظرین، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، جہاد کا وقت آ جائے تو جہاد فرض ہے، اسی طرح ناظرین یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس مسلمان پر یہ لازم آ جائے اس پر یہ اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ناظرین، میں زکوٰۃ کے بارے میں اگر اتنا ہی کہوں تو کم نہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پر اکثر مقامات پہ ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ ناظرین، فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس سے تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، پھر زکوٰۃ دینے سے یقیناً ہمارے جو دیگر مدارس ہیں، دیگر جہاں جن کو دینے کا حکم آیا ہے، یقیناً جب ہمارا پیسہ ان تک جاتا ہے تو ان کی بھی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کی اہمیت پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی چاہیے، کن احباب تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت کیوں دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ زکوٰۃ اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ ایس پی نیوز کا یہ خصوصی پروگرام رحمت رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے خورشید فین والوں نے، سیٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن کا چہرہ دیکھے تو وہ بھی حسین ہے، گفتگو فرماتے ہیں تو وہ بھی حسین ہے، آپ خطابات سن لیں تو وہ بھی حسین ہے، گفتگو فرمائیں تو وہ بھی کمال کر دیتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا آصف رضا نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضور، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کیسا ماہ رمضان المبارک گزر ہے؟ بہت ہی خوبصورت اور بڑا کمال کا ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیا سما ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے، یہ ہمیں رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، دوسری جانب میری تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، چھوٹی سی عمر ہے لیکن اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور چھوٹی سی عمر میں ہی ایسا جوش کہ آپ ان کے کلام بھی سنیں تو یقیناً آپ جو ہے وہ لطف حاصل کریں گے۔ تشریف رکھتے ہیں محمد وقاص قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں وقاص بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو اس کی اہمیت بھی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیوں اس کو ہم پر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں شکر گزار ہوں، پہلے تو ایس بی آئی نیوز کا اور پھر اس کے بعد عمر بھائی آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام اور یہ نظام جو رمضان المبارک کی خود بھی برکتیں لوٹ رہے ہیں اور جو لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے بھی برکت کا سبب آپ بن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو چونکہ آپ نے بڑا خوبصورت موضوع آج کا رکھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کی اہمیت یہاں کوئی مفسر، کوئی محدث یا کوئی خطیب یا کوئی عالم کیا بیان کرے، جب ایک چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود بیان فرما دیا، اور اس سے زیادہ آپ اہمیت کسی عالم کی بات قرآن سے زیادہ تو اہمیت نہیں رکھتی۔ قرآن سب سے پہلے ہے، افضل ہے، جس کا کلام ہے، اور بندہ بات کرے تو بات کر کے بدل بھی سکتا ہے، انسان ہے نا، لیکن قرآن وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدل سکتا نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن رب کا قرآن بدل سکتا نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 32 مقامات کے اوپر تقریباً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ 32 مقامات پر آپ اسے اندازہ لگائیں پھر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیا مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 آیات بینات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 آیتیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری آیت ہے ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تیسری آیت ہے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 آیات بینات ہیں ان میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ان پہ دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، کہ اگر ایک کو چھوڑ کے ایک پر عمل کرے گا تو یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن ہے اس زکوٰۃ جو ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسلام کے جو ارکان اس میں بیان کیے گئے 5 چیزوں کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز ایمان ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری چیز ہے نماز ہے، تیسری روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ کتنی ہوئی ٹوٹل؟ 5 چیزیں، ان میں ذکر ہے اور ایک اہم رکن ہے جو زکوٰۃ ہے اسلام کا۔ اور جلدی چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، ہمارا دورانیہ کم ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اشرف آپ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، یہ آپ کی شان ہے۔ تو ایک ایسا گروہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ میں اہمیت اس کی بیان کرنے لگا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ ایک گروہ ایسا ہے جو زکوٰۃ سے منکر ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو آپ نے ان کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو بہت سارے ساتھیوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ حضرت یا امیر المومنین، آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بات کلمے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایسی چیز سے منکر ہوئے ہیں، اسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کا حکم ابو بکر کے رب نے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ لا الہ پڑھتے ہیں، اگر وہ ایک رسی کا ٹکڑا دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ بات کرنے کی ضرورت یہاں یہ پیش آئی کیونکہ آپ نے جو بات کی وہ اہمیت کی بات کی تھی۔ تو آپ یہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حالانکہ صحابہ میں سے وہ صحابہ ہیں جو سب سے زیادہ نرم سمجھے جاتے ہیں، بالکل جو سب سے زیادہ رحم دل اور شفقت کرنے والے سمجھے جاتے ہیں، جن کی رہنی مشہور ہے، لیکن بات جب آئی
عقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انکار کی، اللہ رب العزت کے حکم سے، اور ایک اسلام کے رکن کو جب چھوڑنے کی بات آئی تو یہ نہیں دیکھا کہ سامنے جو لوگ ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ عمرے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم کیوں دوں؟ یہ اس لیے کہا کہ قیامت تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سمجھ آ جائے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کی ناظرین اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال۔ کانٹیکٹ 034568846767۔ بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل، GT روڈ، گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ناظرین، بتاتا چلوں کہ آج کے یہ خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین والوں نے۔ سیٹس لائف سٹائل سٹورز، جہاں پہ آپ کو اپنی تمام زندگی کی اشیاء مل سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیئر اینڈ ہوپ والوں نے، جو معذور بچوں کا ادارہ ہے جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، جہاں پہ آپ کو انسلے کپڑے کی مکمل ورائٹی مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا خوبصورت عنوان جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ انشاءاللہ گفتگو کا تسلسل بھی برقرار رکھیں گے، لیکن یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ تشریف رکھتے ہیں محمد وقاص قادری صاحب، تو ان سے ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے امام اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شمع رسالت، سبحان اللہ، شاہ امام احمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا،
لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بتتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بتتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چاند دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی اندھی مجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے قدرت رسول اللہ کی نجم ہے قدرت رسول اللہ کی سبحان اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور سبحان اللہ. قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی سبحان اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب جی وقاص بھائی, کیا بات ہے جی, کیا کلام کے انتخاب ہے اور پھر کلام کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا ہمیں یہ کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہو کر بھی جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, لوگوں کو نظر آتا ہے, سارا معاملہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتے ہیں, دیتے ہی نہیں ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ایک بات میں کروں گا کہ جو کاریگر جس مشین کو بناتا ہے نا, اس سے بہتر اس مشین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جی بالکل. جو بھی کاریگر جس کو بنانے والا ہوتا ہے, تو یہ جو انسان ہے نا, اس مشینری کا کاریگر میرا اللہ ہے, اس کا خالق و مالک میرا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا بنانے والا ہے, تو اللہ کو پتا تھا کہ میں بندے کو بناؤں گا, اس کو مال بھی دوں گا, اس کو دولت بھی دوں گا, اس کو اولاد بھی دوں گا, اس کو عزت و شہرت بھی دوں گا, جاگیر و جائیداد بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں دے کے نا پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ جب یہ مال تمہیں مل جائے اور تم اپنے بزنس کی مستی میں ایسے مست ہو جاؤ, اور اللہ تمہیں اولاد دے دے, بچے سیٹل بھی ہو جائیں, اور پھر ان کی جوانیاں دیکھ دیکھ کے تم جوانی دینے والے مالک کو ہی بھول جاؤ اور اپنے مال اور بزنس میں اس کو ہی بھول جاؤ. آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو ایسا کرتے ہیں نا وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. یہاں یہ الفاظ ہیں, یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارا کمایا ہوا مال ہے, تمہارے باپ کا ہے, تمہارے دادا کا ہے. نہیں, جو کچھ بھی ہے حقیقت میں ہمارا عطا کردہ ہے, اور یہ ہم نے تمہیں دیا ہے, اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. تو جو بندے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کرتے, تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں, سونا چاندی مال و زر, قیامت والے دن ایسا مال
جس کی زکات نہیں نکالی جائے گی، ساری زندگی بندہ جوڑنے پہ لگا رہے، قیامت والے دن وہ ایک بہت بڑے اصدہا کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور وہ سانپ آ کے اس بندے کے جبڑوں کو پکڑے گا، اس کے جبڑوں کو جکڑے گا اور وہ بندہ ڈر کے خوف زدہ ہو کے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ سانپ اپنی زبان سے اس کو جواب دے گا کہ میں وہی تیرا مال ہوں جو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا ہے، جو بینک بھرتا رہا ہے، جو اپنی تجوریاں بھرتا رہا ہے، میں وہی تیرا مال ہوں، آج اس بہت بڑے عذاب کی شکل میں تمہارے اوپر مسلط ہوا ہوں۔ یہ وہ مال جس کے ہم زکات نہیں دیتے۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی زکات نہ دینے والا، ایک بندہ ہے جس کا نام ملتا ہے سالبہ بن حاتب کے نام سے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، غریب ہے، کوئی کئی دن کھانے کو نہیں ملتا، اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بزنس دے، اچھا کاروبار دے، میرا اچھا روزگار ہو، اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے میں اس نے رکھا ہے اسی میں رہو، زیادہ مال تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں۔ لیکن وہ بندہ روز آتا ہے، آ کے دعا کی درخواست کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں۔ سرکار نے فرمایا محبوب تو وہ ہے نا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور مر مٹے نا جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ سرکار تو نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جس چیز کی طلب کر رہا ہے، جس کا بار بار سوال کر رہا ہے، اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ پھر آگے بولا یا رسول اللہ دعا کریں نا اللہ مجھے مال دے۔ آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور مال عمر بھائی ادھر محبوب کے ہاتھ اٹھے، ادھر سرکار دو عالم کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے۔ تو جب ہاتھ میرے مصطفیٰ کے اٹھے، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو ادھر اس کے دن پھرنے شروع ہوئے، ایسے پھرنے شروع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں اتنی برکت ڈالی کہ اب اس کے گھر میں جگہ نہیں بچی کہ بکریوں کو باندھے کہاں۔ اب وہ گھر سے باہر نکلا، باہر جو شہر کے اندر مدینہ میں رہتا تھا، شہر میں جگہ نہیں بچی، بکریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، شہر سے باہر نکلے اور باہر سے دور جنگل میں جانا پڑا، چونکہ بڑے سارے احاطے کی ضرورت پڑ گئی کہ بکریوں کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ وہ شہر کے قریب رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جب وہ دور چلا گیا ہوا کیا، ادھر مال بڑھتا گیا۔ پہلے اس کی ترتیب یہ تھی کہ فجر کی نماز بھی محبوب کی بارگاہ میں، ظہر بھی محبوب کی بارگاہ میں، عصر بھی محبوب کی بارگاہ میں، مغرب و عشاء بھی محبوب کی بارگاہ میں۔ ادھر مال بڑھتا گیا، ادھر سرکار کے در سے دوری ہوتی چلی، ادھر مال بڑھتا گیا، ادھر جب 5 نمازیں پڑھتا تھا اب کیا ہوا کہ جمعہ پڑھتا ہے صرف، جب اس سے مال زیادہ ہوا تو جمعے سے بھی گیا، سال کے بعد صرف عید پہ نظر آتا تھا، اب جب اس سے زیادہ مال بڑھا تو عید بھی گئی، اب نظر آنا ہی چھوڑ دیا اس نے۔ ادھر زکات کا حکم آ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زکات لینے والے لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی لائی تھی، جو عملہ تھا، جو رکن تھے، ان کو زکات کے لیے بھیجا کہ جاؤ سالبہ بن حاتب جو ہے وہ بڑا بکریوں کا مالک بنا ہوا ہے، اس کو جا کے کہو کہ زکات دے۔ اب جب وہ گئے زکات لینے والے تو اس نے وہ دیکھا کہ کیوں آئے ہو، محبوب نے فرمایا زکات دو، تمہارے پاس مال بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا اب اس کا مطلب ہے کہ میرے مال پہ ٹیکس لگے گا۔ اب یہ وہی بندہ ہے جو حضور سے دعائیں کروا رہے ہیں، اب میں ٹیکس دوں گا اپنے مال کے، میں یہ ٹیکس ادا نہیں کروں گا۔ وہ واپس آیا تو سرکار دو عالم کو بڑا جلال آیا، وقت گزرتا گیا، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا اس کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں۔ محبوب نے اس کی زکات نہیں لی، پھر جب اس کو کسی نے بتایا کہ تمہارے بارے میں قرآن اترا ہے تو وہ زکات لے کے آیا، اور سرکار نے فرمایا اب تمہاری زکات نہیں لوں گا کیونکہ اب اللہ نے مجھے منع فرما دیا، اب زکات نہیں چاہیے۔ اب واپس چلا گیا، پھر وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا، وہ زکات دینے کے لیے فرمایا نہیں، جس سے میرے محبوب نے زکات نہیں لی میں کیسے لوں گا، جاؤ لے جاؤ اپنا مال۔ پھر وہ فاروق اعظم کے زمانے میں پھر آیا زکات دینے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں، جس سے حضور نے زکات نہیں لی، جس سے ابو بکر نے زکات نہیں لی، عمر کون ہوتا ہے اس کی زکات لینے والا، جاؤ لے جاؤ اپنا مال۔ پھر وہ بندہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مر گیا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں یہ بات ہے، جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا تو تب تو یہ بندہ جو ہے یہ دعائیں بھی کرواتا ہے، یہ وظیفے بھی پڑھتا ہے اور تعویذ بھی خریدتا ہے، لیکن جب مال آتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ قرآن یاد رکھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دیا ہے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میرے سمیت، ضروری نہیں کہ ہم اس میں بری ہیں، سب کے سب جو مال دیا ہے ہمیں اس مال کو اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاک تب ہی ہوگا جب اس میں سے زکات نکالیں گے۔ بالکل ناظرین، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے آسن انداز کے ساتھ قبلہ علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کی آیات
پڑھ کے بھی, سرکار کا فرمان پڑھ کے بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. یہاں سے ہمیں مفہوم یہ ملتا ہے, سبق یہ ملتا ہے کہ ناظرین جو اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے, ہمیں اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے, اور زکوٰۃ جس کی فرضیت کا حکم ہے وہ بھی ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر لینا چاہیے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں پر ایک وقفہ. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ, جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ, پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 053-360-1796. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ, گجرات. ٹیلی فون 0533534767. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی. آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں. تو ناظرین, جیسے کہ الحمدللہ ہماری ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. یقیناً میں انشاءاللہ پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا, لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ تشریف رکھتے ہیں وقاص قادری صاحب, تو آپ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور خوبصورت سا کلام پیش فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین کے دلوں میں سکون پہنچ سکے. جی بہت ہی زبردست کلام ہے. جی جی, میرا فیوریٹ کلام میں بھی ماشاءاللہ. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ 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 وقاص بھائی ماشاءاللہ. ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا مانگتا ان کا مانگتا میں تو ان کا مانگتا, ہاں جی ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ارے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا مانگتا ہوں. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں سدا, اللہ اللہ. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے
मुहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ। और है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी। उमर भाई अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं हारे देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, हाथ मुझ में कमाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है, संभाल रखा है। सुभान अल्लाह। ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको छाँव में डाल रखा है, मेरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। सुभान अल्लाह। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह। जो मंगता नहीं होने बेशक देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है वकास कादरी साहब, क्या कलाम का इंतखाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला रवा होगा काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़रीन हमें माहे रमज़ानुल मुबारक में मदीना मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माहे रमज़ान मुबारक की रहमतों बरकतों का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। और इस वक्त पूरी उम्मत पर, सरकार की पूरी उम्मत का जो हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का वासिता, मेरे आका की जुल्फों का वासिता, मेरे आका की नलैन का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार की सारी उम्मत पर अपना करम फजल फरमाए। अच्छा आलम साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा, हमें ये बताइएगा कि आखिर में, क्योंकि नाज़रीन को ये भी पता चल जाए कि बाज़ औक़ात हमें ये नहीं मालूम होता कि हमने ज़कात देनी किसको है, और फिर कुछ लोग तो ऐसे लोगों को ज़कात दे देते हैं जिनके देने से उनकी ज़कात भी अदा नहीं होती। तो इसके बारे में अगर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इंतहाई मोहतरम भाई उमर साहब, इस सवाल का जवाब मैंने क्या देना है, इन लोगों के इस सवाल का जवाब अल्लाह ने सूरह तौबा में खुद ही दे दिया हुआ जी जी, कि 8 जो मुस्तहकीन हैं उनका जिक्र अल्लाह ने सूरह तौबा में किया है कि ज़कात की उनको देनी चाहिए। उनमें सबसे पहला फ़कीर है, यानी कि उसके पास थोड़ा बहुत माल है लेकिन वो साहब निसाब नहीं है, फ़कीर है, कम माल रखता है। और दूसरा है मस्कीन, जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल ही बेचारा मस्कीन है, खाने पीने ना कोई कारोबार है। और तीसरे वो कारकुन हैं जो ज़कात लेने के लिए, ज़कात इकट्ठी करने के लिए मुतय्यन किए जाते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर भी, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। और चौथा वो बंदा जो मकरूज हो,
کہ جس کے پاس قرضے کے علاوہ رقم تو ہے کھانے پینے کے لیے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس نے بہت سارے لوگوں کا قرضہ دینا ہے. اور پانچواں وہ غلام ہے جس کی آزادی مطلوب ہو، ایسا غلام ہے جس کی آزادی مطلوب ہو. اور چھٹا جو ہے اس غلام کے ساتھ آگے اس طرح پوری اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائی ہے 8 لوگوں کی. یہ سورہ توبہ کے اندر ہے، تفصیل سے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اب بات آپ کر رہے ہیں کہ ان میں کن کو دینی چاہیے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک سوال کیا گیا حضرت عمر بن جموح کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مال ہے ہم اس کو کیسے خرچ کریں. تو اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترتیب بیان فرمائی ہے. لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو والدین کو چونکہ زکوٰۃ دی جا سکتی نہیں، والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو اب والدین کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو قریبی رشتہ دار ہے. تو سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ ہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے بھتیجے ہیں، وہ ہمارے بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، خالہ ہے، سسر ہے، ساس ہے، یہ سارا. تو پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے. اب رشتہ داروں کو جو بندہ زکوٰۃ دے گا اس میں اس کو دوہرا ثواب ہے. اس میں دوہرا ثواب کیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم بھی فرمایا. سبحان اللہ. جب رشتہ داروں کو دے گا تو صلہ رحمی کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اب یہ دوہرا ثواب ہو گیا. اب یہاں ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے یا بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. تو اس میں پہلا تو سیدھا مسئلہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ بیوی کیا مالدار ہے اور شوہر فقیر ہے. بیوی مالدار ہے، بیوی کماتی ہے، وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے زکوٰۃ یا نہیں. تو اس میں اختلاف ہے. بیوی کے دینے میں، شوہر کو زکوٰۃ دینے میں یہ اختلاف ہے. وہ کیا ہے کہ جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں آپ تو اس کو ناجائز کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس طرح گھر کا مال گھر میں رہے گا اور یہ منافع گھر میں ہی رہے گا. اور جو امام شافعی ہیں وہ فرماتے ہیں جائز ہے. احناف کے نزدیک ناجائز ہے اور شافعیوں کے نزدیک جو ہے یہ ناجائز ہے. اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے جو ہے وہ ملے جلے اقوال آپ کو ملیں گے، وہ دونوں طرف سے ہے. ایک یہ ہے کہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. تو کیا ہوا کہ یہ اختلافی سا مسئلہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اپنے مال سے. اب جو لوگ اس کے جواز کا کہتے ہیں یعنی کہ شافعی جو کہتے ہیں کہ بیوی دے سکتی ہے جائز ہے، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی جو زوجہ ہیں، آپ کی جو گھر والی تھی، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اب ان کے گھر کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کام کاج نہیں کرتے تھے لیکن حضرت زینب جو ہے ان کی کمائی کافی تھی، ان کے پاس مال تھا. اور حضرت عبداللہ جو ہے یہ بے روزگار تھے، مال شال نہیں کمائی نہیں کر سکتے تھے. تو مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدقہ و خیرات کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے. حضرت سیدہ زینب کے دل میں بات آئی کہ میرا تو سارا جو مال جو میں کماتی ہوں وہ تو میرے شوہر پہ خرچ ہو جاتا ہے اور میرے بیٹے پہ خرچ ہو جاتا ہے، گھر میں ہی سارا خرچ ہو جاتا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو ہوتا ہے وہ تو گھر میں خرچ ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا ہے. اب یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو حنفی حضرات ہیں نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں پہ عام صدقہ و خیرات کا سرکار نے ذکر کیا ہے. کیونکہ اگر زکوٰۃ ہوتی تو جو حدیث میں بیٹے کا ذکر ساتھ میں آ رہا ہے تو بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز. تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اے زینب تمہارے مال کے زیادہ حقدار تمہارا شوہر ہے اور تمہارا بیٹا ہے. تو چونکہ بیٹا ساتھ ہے اس لیے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات زکوٰۃ کی نہیں ہو رہی. یہ اس کے علاوہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختصر کر کے اس جواب کو یہ اکٹھا کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے آپ اپنے قریبی عزیز و اقربا رشتہ داروں کو دیں کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ہے. اس کے علاوہ آپ ان سے قریب دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اس طرح ترتیب بائی جو ان سے زیادہ قریب آتا جاتا ہے آپ ان کو دیکھتے جائیں. اور یہ آپ اس سے سمجھ آئے گی کہ اب سب سے پہلے ہمارے جو پیسہ ہے، ہماری جو زکوٰۃ کا
مال ہے اس کا حقدار کون ہے، یہ چیز واضح سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل بالکل. اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائے ذرا جلدی سے، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتامی سفر کی طرف ہے، کیا یہ مدارس کو زکوٰۃ دینا اور مساجد میں جو سلسلہ ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، دینا چاہیے، کیونکہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں سب سے آخر میں یہ وہ لوگ ہیں جو وابن السبیل کے درجے میں بھی آتے ہیں. یہ طالب علم ہیں، یہ مسافر ہیں، گھروں سے بیچارے سفر کر کے پردیسی میں پردیس ہو کے دیش سے نکل کے مدارس میں آ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں، تو بالکل جائز ہے. اور اس دور میں تو میں کہتا ہوں جب مدارس کی طرف کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کسی طرف سے بھی، ایسی بات اب بالکل مطلب یہ صرف جو عوام الناس ہے نا، جو ہمارے صاحب استطاعت اور صاحب مال جو بھائی ہیں، ان لوگوں کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. بالکل. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی سپورٹ ہوتی ہے مدارس کو، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یا دیگر کسی کی طرف سے، تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جس طرح ہم اور رفاہی کاموں میں پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں تو کوشش کریں تاکہ ہمارا دین زندہ رہے. دین زندہ تب رہے گا جب علماء زندہ ہوں گے. تو علماء تب ہی ہوں گے جب مدارس ہوں گے، تو مدارس تب ہی چلیں گے جب ان کے خراجات اٹھائے جائیں گے. تو یہ سارا سلسلہ کار ہے. تو دین کی خدمت سمجھ کے یہ مال دینا چاہیے، اور بالکل زکوٰۃ جو ہے مدارس کو دینا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل کچھ دنوں پہلے بعض یہ باتیں بھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ جی یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی میل ہوتی ہے، تو طالب علموں کو میل دینا، یہ عجیب قسم کی جاہلانہ گفتگو ہے. اور یہ نیا فتویٰ نہ نکالیں آپ مطلب بزرگان دین سے سارا اختلاف کر رہے ہیں کہ مال ہے اور میل ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ مدارس خود کفیل ہوں، یہ خود کمائیں. اور بھائی سارے تو نہیں کما سکتے نا، چلو کچھ علماء ہیں وہ اپنی فیکٹریاں بھی لگا سکتے ہیں، تو جو نہیں لگا سکتے وہ بیچارے کیا کریں. بالکل ایسی بات ہے. آپ نے تو فیکٹریاں اپنے برانڈ لانچ کر دی، فیکٹریاں لگا دی، تو جو اپنے برانڈ لانچ نہیں کر سکتے، جو فیکٹریاں نہیں لگا سکتے، آپ ان کا بھی تو نہ بند کریں، بالکل ان لوگوں کی بھی خدمت نہ کریں. تو یہ عجیب قسم کا جاہلانہ سا پروپوگنڈا ہے. میں یہاں پہ یوں کہنا چاہوں گا ناظرین کہ دین کا علم بلند رہنے کے لیے مدارس کا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے ناظرین بڑے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ پہلے میں نے گفتگو کی اور میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ جب علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے تو یقیناً ہمیں ہر مسائل جو بڑی جن میں بڑا جو ہے وہ چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی پیچیدگی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً دین اسلام کے زندہ رہنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، علماء کے زندہ رہنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، اور مدارس کے جو ہے وہ قیام کے لیے ہمارے تعاون کی ضرورت ہے. تو بالکل ناظرین، آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ نے یہ سن لیا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، اور زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس کے بارے میں کیا وعیدیں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سن لیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن احباب کو دینی چاہیے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تینوں سٹیپ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. زکوٰۃ کی اہمیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ فرض قرار دے دی گئی ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور نہ دینے کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا ہے کہ اس کی وعیدیں کتنی ہیں. مال خسارے میں ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کن کو دینی ہے ان کا بھی آپ نے سن لیا ہے کہ اپنے قریبی ہیں اور یا مدارس ہیں یا فقیر ہیں جو شرعی فقیر ہیں، آپ ان کو یہ مال دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا. اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین.
ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی